حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر تشریف لانے کا یہ مقدس واقعہ یقیناً ایمان کو تازگی دینے والا اور دلوں کو چھو لینے والا ہے۔ جنت سے زمین کا مقدس سفر۔ اکثر ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا یہ محض ایک سزا تھی؟ جی نہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم حکمت اور الہی منصوبہ تھا جس کے تحت اس کائنات اور انسانی نسل کو آباد ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی فرما لیا تھا۔ جنت میں جو آزمائش ہوئی وہ دراصل انسانی فطرت کا ایک امتحان تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دو سب سے بڑے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ایک، پہلا سبق، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے جو بہکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ دوسرا سبق، انسان کتنا بھی خطا کار ہو، اگر وہ سچے دل سے رو کر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ توبہ کی قبولیت اور زمین پر رونق۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے جنت میں وہ بھول سرزد ہوئی تو انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے رب کریم کے حضور رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عاضی کو قبول فرمایا، انہیں معاف کیا اور عزت و برکت کے ساتھ زمین پر اتارا۔ اگر حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج نہ کوئی خاندان ہوتا، نہ رشتوں کی محبت ہوتی، نہ ماں کی ممتا ہوتی، اور نہ ہی عبادت کرنے والوں کی یہ پاکیزہ بستیاں ہوتیں۔ ان کا دنیا میں آنا انسانیت کے لیے سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بن کر ابھرا۔ دل کو چھو جانے والی ایک خاص اپیل۔ میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی مقدس زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی صبر کیسے کیا جاتا ہے، اپنے شوہر کا ساتھ کیسے نبھایا جاتا ہے اور نیک اولاد کی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور ان کا مقصد زندگی۔ پہلا حصہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پہلی عورت۔ اس کائنات کی ابتدا شروعات جب ہوئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عملی وجود عطا فرمایا اور انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ نورانی فرشتوں کے سامنے آپ کی عظمت، علم اور عزت کا ذکر فرمایا گیا، لیکن انسانی فطرت اکیلے مکمل نہیں ہوتی، انسان کے دل کو سکون، رفاقت، ساتھ اور بے پناہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین، سکون کے لیے ایک پاک صاف ساتھی کو پیدا فرمایا جنہیں ہم حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کا لباس اور سکون بنے۔ شروعات میں ان دونوں مقدس ہستیوں کا مسکن گھر جنت کی خوبصورت اور روحانی فضائیں تھیں۔ وہاں نہ بھوک کی شدت تھی، نہ پیاس کی تکلیف، نہ کوئی رنج و غم اور نہ ہی کوئی تھکن۔ ہر طرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تھی۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام بے حد پاکیزہ، نیک، صاحب عقل اور حسن کردار کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی پہلی ماں، ام البشر ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا، جس سے قیامت تک آنے والی پوری انسانی نسل کا نسب جڑتا ہے۔ دوسرا حصہ، جنت کی زندگی اور آزمائش۔ خلد جنت کے باغات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو ہر طرح کی عظیم نعمتیں میسر تھیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو بخوشی کھاؤ، مگر اس مخصوص خاص درخت پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں، حکم عدولی کرنے والوں میں ہوگا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ دوسری طرف ابلیس، شیطان، جس نے تکبر کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور درگاہ الہی سے مردود ٹھہرایا گیا تھا، وہ انسانوں کا کھلا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے ان دونوں پاک ہستی کو بہکانے کے لیے سازشیں شروع کی۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانا چاہا کہ اگر تم اس ممنوعہ روکے گئے درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت کے واسی بن جاؤ گے یا فرشتوں کی مانند لافانی امر ہو جاؤ گے۔ شیطان مسلسل ان کے دلوں میں وسوسے، برے خیال ڈالتا رہا۔ آخرکار انسانی فطرت کے تحت ان سے خطا، بھول سرزد ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان پر حقیقت کھل گئی اور انہیں اپنی ابتدائی خطا کا شدید احساس ہوا۔ ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ نہایت شرمندگی کے عالم میں جنت کے پتوں سے خود کو ڈھکنے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اب تم سب زمین پر تشریف لے جاؤ، جہاں ایک مقررہ وقت تک تمہیں رہنا اور محنت کرنی ہے۔ تیسرا حصہ، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا یہ صرف ایک سزا تھی؟ جی نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ محض کوئی سزا نہیں تھی بلکہ زمین کو آباد کرنے کا الہی منصوبہ، ڈیوائن پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا تھا
کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کے باوجود اچھے اور برے میں فرق کر کے اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کیسے کرتا ہے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا دنیا میں آنا انسانیت کے باقاعدہ آغاز کی خاطر تھا۔ اگر وہ تشریف نہ لاتی تو انسانی نسل کا پھیلاؤ اور یہ رونق کائنات ممکن نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقدس ہستیوں کے ذریعے روئے زمین کے انسانوں کو توبہ کا طریقہ سکھایا۔ جب دونوں کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو انہوں نے رو رو کر بارگاہ الہی میں یہ مشہور دعا الفاظ کی صورت میں پیش کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عاجزی اور سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول فرما لیا اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ چوتھا حصہ، زمین پر ابتدائی زندگی اور مشقت۔ جب حضرت بی بی حوا علیہ السلام اس دنیا کی سرزمین پر تشریف لائیں تو یہاں کی زندگی جنت کی طرح آسان اور آرام دہ نہ تھی۔ یہاں نہ تو عالیشان مکانات تھے اور نہ ہی پکے پکائے جنتی کھانے۔ یہاں سر چھپانے اور پیٹ بھرنے کے لیے سخت محنت و مشقت کی ضرورت تھی۔ موسم کی سختیاں جیسے شدید گرمی، کڑکڑاتی ٹھنڈ، طوفانی بارشیں اور بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ لیکن ان دونوں پاکیزہ ہستیوں نے صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کھیتی باڑی اور صاف صفائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام گھریلو امور، گھر کے کام اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بخوشی سنبھالتی تھیں۔ انہوں نے ہی اس دنیا کو خاندان، پریوار، پاکیزہ رشتوں اور آپسی محبت و الفت کا سلیقہ سکھایا۔ روایتوں کے مطابق ان کے یہاں ہمیشہ جڑواں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بچے پیدا ہوتے تھے، اور اس طرح آہستہ آہستہ پوری دنیا میں انسانی آبادی پھیلنے لگی۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے ایک وفادار اہلیہ پتنی اور ایک شفیق ممتامئی ماں کا بہترین کردار ادا کیا۔ پانچواں حصہ، ماں کی انمول ممتا اور عظیم صبر۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی مقدس زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کی بے مثال ممتا ہے۔ انہوں نے بنجر اور ویران دنیا میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بے پناہ تکلیفیں اور مصائب برداشت کیے، مگر اپنی زبان پر کبھی کوئی شکایت کا لفظ نہیں لایا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور دکھ اس وقت سامنے آیا جب ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف وواد ہوا اور حسد جلن کی آگ میں جل کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر ہونے والا پہلا ناحق قتل تھا۔ ایک ماں کے لیے اس کے اپنے ہی سامنے ایک بیٹے کا دنیا سے چلے جانا اور دوسرے کا قاتل بن جانا کلیجہ چیر دینے والا دکھ تھا۔ اس عظیم سانحہ حادثے پر حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن ایسی بدترین آزمائش میں بھی انہوں نے رضا الہی پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی تسلی و مدد طلب کی۔ چھٹا حصہ، اسلام میں حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا بلند مقام۔ یہ بات بے حد اہم اور غور طلب ہے کہ کچھ دیگر مذاہب کی طرح اسلام حضرت بی بی حوا علیہ السلام پر گناہ یا خطا کی ابتدا کا الزام ہرگز نہیں لگاتا۔ اسلام کا یہ صاف عقیدہ ہے کہ شیطان نے کسی ایک کو نہیں بلکہ ان دونوں کو بہکایا تھا اور دونوں سے ہی اشتہاری طور پر وہ بھول ہوئی تھی۔ اس لیے اسلام میں عورت کو گناہ کی جڑ نہیں مانا گیا۔ اسلام نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو انسانیت کی عظیم ماں کا مرتبہ دے کر عورت ذات کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ان کے پاک کردار نے دنیا کو 4 بڑے سبق دیے۔ 1. عورت ذات زحمت نہیں بلکہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ 2. ماں کا وجود اولاد کے لیے جنت کا پاکیزہ راستہ ہے۔ 3. سخت ترین حالات میں صبر ہی مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 4. خطا کے بعد مایوس ہونے کے بجائے توبہ کرنا بندے کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ 7واں حصہ، ان کی مقدس زندگی سے ملنے والے دروش سبق۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان محض تاریخ کا کوئی گزرا ہوا واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک روشن مینار ہے۔ انسانی فطرت اور خطا، انسان خطا کا پتلا ہے، مکمل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ توبہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی بندہ سچے دل سے ندامت، شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عورت کا احترام، چونکہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام پوری انسانیت کی ماں ہیں، اس لیے ہر عورت، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، کا ادب اور حقوق ادا کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں بلکہ آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں پریشانیاں آئیں گی مگر کامیابی صرف صبر کرنے والوں کا مقدر ہے۔ آخری حصہ، ایک خوبصورت نصیحت اور پیغام۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ پاک زندگی، صبر، ایثار، وفاداری، روحانی محبت اور توبہ و عبادت کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ گھر اور خاندان کیسے بسائے جاتے ہیں، اولاد کی تربیت کن مشکلات میں کی جاتی ہے اور ہر حال میں اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ توکل کیسے رکھا جاتا ہے۔ شیطان آج بھی انسانوں کو بھٹکانے کی طاق میں رہتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے
और सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहता है, उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक पूरी अक़ीदत, अदब और एहतराम के साथ इंसानियत की पहली और अजीम माँ के रूप में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सब्र, पाकीज़गी और तौबा की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन की वीरानी और जन्नत से जुदाई। जब हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रज़ा इलाही के तहत जन्नत से इस धरती पर उतारा गया, तब ये दुनिया आज की तरह आबाद और पुररौनक हरगिज़ न थी। न कहीं ऊंची और पुख्ता इमारतें थीं, न शहरों की चहल पहल, न हरे भरे लहलहाते खेत, न बाजार और न ही इंसानों की आबादी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और वीरानी का साया था। गगनचुंबी पहाड़, घने व खौफनाक जंगल, अनगढ़ बहती नदियां और सुनसान बियाबान मैदान ही इस जमीन का कुदरती मंजर थे। आसमान खुला था, हवाएं अपनी पूरी शिद्दत के साथ चलती थीं और रातें बेहद अंधेरी, खौफनाक और लंबी महसूस होती थीं। जन्नत की बेफिक्र और आरामदेह जिंदगी के मुकाबले यह ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ अलग थी। जन्नत में हर नेमत बिला मुशक्क़त और महज ख्वाहिश पर दस्तयाब हाजिर हो जाती थी, लेकिन ज़मीन पर हर चीज़ के लिए ज़िद्दो-ज़हद और सख्त मेहनत लाजिम कर दी गई थी। अब इंसानी फितरत के मुताबिक भूख की शिद्दत भी लगती थी, प्यास भी तड़पाती थी और मौसम का उतार चढ़ाव, सख्त गर्मी और कड़कड़ाती ठंड भी जिस्म को बर्दाश्त करना पड़ता था। असल में यही दुनिया इंसानों के लिए आजमाइश और इम्तिहानगाह, परीक्षा की जगह बनाई गई थी। हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार ज़मीन की खाक मिट्टी को महसूस किया तो उनके पाकीज़ा दिल में कई तरह के जज्बात पैदा हुए। उन्हें जन्नत की रूहानी खूबसूरती और वहाँ की राहतें शिद्दत से याद आती थीं, मगर साथ ही रब्बुल आलमीन का हुक्म और उसकी रज़ा भी अजीज़ थी। वे बखूबी जानती थीं कि अब यही दुनिया उनकी नई जिंदगी का मस्कन, ठिकाना है और यहीं से क़यामत तक आने वाली इंसानियत का मुक़द्दस सिलसिला आगे बढ़ेगा। हिज्र, जुदाई का दौर और दोबारा मुलाकात। इब्तिदाई रिवायतों में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम धरती पर तशरीफ़ लाए तो कुछ अरसे तक दोनों एक दूसरे से जुदा रहे। वो एक अजीम और वसी विशाल दुनिया में एक दूसरे की जुस्तजू खोज में सरगर्दा रहे। यह जुदाई का दौर उनके लिए रूहानी तौर पर बेहद अज़ियतनाक, कठिन था। जन्नत में जो पाकीज़ा जोड़ा हमेशा एक साथ रहता था, वो अब ज़मीन के अलग अलग कोनों में अकेलापन महसूस कर रहा था। इस हिज्र के आलम में हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अक्सर बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ाकर और आसमान की तरफ रुख करके दुआ फरमाती थीं, ए हमारे मालिक, ए हमारे परवरदिगार, हमें दोबारा मिला दे और अपनी ख़ास रहमत व करम का साया हम पर नाजिल फरमा। आपकी मुक़द्दस आँखों में अपनी भूल पर निदामत, शर्मिंदगी के आंसू होते, लेकिन दिल में अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और उम्मीद की किरण होती थी। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मफ़रत जोश में आई और मक्का के मुक़द्दस मैदान अराफात में दोनों हस्तियों की दोबारा मुलाकात हुई। वो लम्हा निहायत रक्कत आमेज़, भावुक और रूहानी था। धरती की उस वीरानी में जब दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने एक दूसरे को देखा तो रब्बे करीम के शुक्राने में आंखों से मसर्रत, खुशी के आंसू जारी हो गए। उन्होंने झुककर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का शदीद शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें दोबारा एक दूसरे की रफ़ाक़त साथ अता फरमाई। इसके बाद ज़मीन पर बाकायदा पाकीज़ा इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। पहला, आशियाना और मेहनत की इब्तिदा। अब उनके सामने सबसे बड़ा मरहला ये था कि इस नई दुनिया में ज़िंदगी कैसे बसर की जाए। न कोई साया था और न सर छुपाने की कोई महफूज जगह। चुनाचे अल्लाह ताला की अता की हुई हिकमत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पत्थरों, दरख्तों के तनों और टहनियों की मदद से एक सादा सा आशियाना, झोपड़ी तामीर किया। हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस काम में अपने शौहरे नामुदार का पूरा हाथ बटाया। वे सूखे पत्ते जमा करती, लकड़ियाँ इकट्ठा करती और अपने रहने के ठिकाने को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती। रात के सन्नाटे में जब तेज़ बर्फीली हवाएं चलती थीं और घने जंगलों से वहशी जानवरों की खौफनाक आवाज़ें गूंजती थीं, तब हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी तस्बीह में मसरूफ़ हो जाती थीं। उनका ईमान इतना कामिल, मजबूत था कि वे जानती थीं कि जो रब जन्नत में निगहबान था, वही इस वीराने में भी उनका वाहिद, अकेला मददगार है। सुबह का सूरज जब अपनी सुनहरी किरणों के साथ नमूदार होता तो दोनों पाकीज़ा हस्तियां सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होती और इबादत करतीं। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माश, आजीविका और मेहनत के लिए निकल जाते और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम घरेलू उमूर को संभालती थीं। वे खुराक के लिए पाकीज़ा फल जमा करतीं, चश्मों से पानी भरकर लातीं और अपने आशियाने की साफ सफाई का खास ख्याल रखतीं। मौसम की सख्तियाँ कभी इम्तिहान लेतीं। मुसलसल कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती, कभी तमतमाता सूरज जिस्म को झुलसा देता तो कभी कंपकंपाती सर्द रातें आजमाइश बन जातीं। लेकिन हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा या शिकायत नहीं की। वे हर हाल में सब्र जमील का मुजाहिरा करतीं और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल, भरोसा रखतीं। ममता का आगाज़ और नस्ल इंसानी का फैलाव।
وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے آشیانے میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ جب حضرت بی بی حوا علیہ السلام پہلی بار ماں کے مرتبے پر فائز ہوئیں تو وہ انسانی تاریخ کا سب سے بے مثال اور تاریخی لمحہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو سینے سے لگایا تو ممتا کے بے پناہ جذبات سے ان کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ ایک ماں کا دل ربی رحمت کا سب سے بڑا مظہر آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام اپنی اولاد سے بے انتہا محبت فرماتی تھیں۔ وہ انہیں اپنی آغوش گود میں کھلاتیں، راتوں کو جاگ کر لوری سناتیں اور سب سے پہلے ان کے ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس نام جاری کرواتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو توحید، ایک اللہ کی عبادت اور نیکی کا راستہ سکھاتے۔ دھیرے دھیرے ان کا کنبہ پریوار بڑھنے لگا اور بچوں کی آمد کے ساتھ زمین پر ذمہ داریاں بھی مزید بڑھ گئیں۔ اب خوراک کا بندوبست بڑے پیمانے پر کرنا تھا، بدن ڈھکنے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے مناسب جگہ کا دھیان رکھنا تھا۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پرورش کے وقت ہمیشہ محنت، سچائی، امانت داری اور حضور حق کی عبادت پر زور دیتی تھیں۔ وہ اپنی اولاد سے فرماتیں، میرے بچوں، ہمیشہ ہر حال میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ مشکلات کے بھور میں صرف وہی ہماری سب سے بڑی مدد اور سہارا ہے۔ ان کی یہ پاکیزہ باتیں اور نصیحتیں بچوں کے دلوں میں ایمان کی صورت میں اتر جاتی تھیں۔ دھرتی پر پہلی کھیتی اور رزق کی برکت۔ اسی دوران زمین پر اللہ کے حکم سے پہلی بار کھیتی باڑی کا باقاعدہ کام شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین کو ہموار کر کے مٹی میں اناج کے بیج بوتے اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام اس مشقت کے کام میں بڑھ چڑھ کر ان کی معاونت مدد کرتیں۔ جب پہلی بار دھرتی کا سینہ چیر کر ہری بھری فصل لہلہائی اور اناج تیار ہوا تو دونوں مقدس ہستیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں جھک کر اس پاکیزہ رزق پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں اپنی ذاتی محنت سے حاصل ہونے والی پہلی رونق اور برکت تھی۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے عملی طور پر دنیا کو یہ درس سبق دیا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے گئے رزق میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور عظمت ہوتی ہے۔ آپ نہایت ذفاکش، محنتی تھیں اور سستی و کاہلی سے کوسوں دور تھیں۔ کبھی کبھی راتوں کے سناٹے میں جب بچے ان کے گرد اکٹھا ہوتے تو وہ انہیں جنت کے حسین باغات، وہاں کی لافانی نعمتوں اور وہاں کے پرسکون ماحول کے واقعات سناتی تھیں۔ بچے حیرت اور چاو سے سنتے کہ وہ کیسی پاکیزہ جگہ تھی جہاں نہ کوئی تکلیف تھی، نہ بھوک پیاس اور نہ کوئی رنج و غم۔ پھر وہ مسکرا کر بچوں کو ایک عظیم نصیحت فرماتیں، اگر تم اس دنیا کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے، اس کے نبیوں کے بتائے راستے پر چلو گے اور نیک اعمال کرو گے تو آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اسی جنت کا وارث بنا دے گا۔ ان کی یہ باتیں اولاد کے دلوں میں نیک بننے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کر دیتی تھیں۔ دنیا کا پہلا سانحہ، حادثہ اور صبر جمیل۔ مگر یہ دنیا صرف راحت اور خوشیوں کا نام نہیں، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے جہاں آزمائشوں کے طوفان بھی آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان نفسانی خواہشات اور اختلافات کی وجہ سے تنازع جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام اس صورتحال سے بے حد پریشان تھیں۔ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ ان کے بچے آپس میں بھائی چارے اور بے پناہ محبت کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے دونوں کو بلا کر نہایت شفقت سے سمجھایا کہ میرے بچوں، بھائی کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ شیطانی وسوسوں سے بچو اور آپس میں رواداری و محبت سے رہو۔ لیکن حسد، جلن اور ضد کی وجہ سے شیطان نے قابیل کے دل پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ آخرکار انسانی تاریخ کا وہ سیاہ دن آیا جب قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو ناحق قتل کر دیا۔ جب حابیل کی شہادت اور اس بدترین حادثے کی خبر حضرت بی بی حوا علیہ السلام تک پہنچی تو ایک ماں ہونے کے ناطے ان کا دل شدید صدمے سے ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ ایک ماں کے لیے اپنے جوان بیٹے کے بے جان جسم کو دیکھنا دنیا کا سب سے اسہنیہ برداشت نہ ہونے والا دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عظیم صدمے کے باوجود زبان پر کوئی نازیبا لفظ نہیں لایا، بلکہ مقتول بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کی اور قاتل بیٹے کی ہدایت و توبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ یہ روئے زمین پر انسانی رنج و غم کا پہلا بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس تکلیف دہ دور میں بھی حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے صبر جمیل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو اکٹھا کر کے سمجھایا کہ نفرت، حسد اور شیطان کی پیروی انسان کو دونوں جہان میں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ام البشر، انسانیت کی ماں کا عظیم مرتبہ۔ ان کی زندگی کا ہر ایک دن، ہر ایک عمل آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم درس اور ہدایت کی مثال بنتا چلا گیا۔ انہوں نے دنیا کو خاندان کی اہمیت سکھائی، ماں کی ممتا کے فرائض سکھائے اور یہ سبق دیا کہ بدترین مشکلات اور دکھوں کے پہاڑوں کے نیچے دب کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، نسل آگے بڑھی، انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور زمین کے مختلف کونوں میں بستیاں آباد ہونے لگیں۔ اس طرح حضرت بی بی حوا علیہ السلام پوری کائنات کے انسانوں کے لیے
उम्मुल बशर इंसानियत की पहली माँ के मुकद्दस मर्तबे पर जलवा अफरोज हुईं। आपकी इस दुनियावी जिंदगी में ऐश व आराम और सहूलियतें बहुत कम थीं, जबकि जिम्मेदारियां, मुशक्कतें और इम्तिहानात बहुत ज्यादा थे, मगर इसके बावजूद आपने कभी शिकवा नहीं किया। वे हर हाल में हर सांस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती थीं। जब रातों को वे खुले आसमान के नीचे चमकते तारों को देखतीं तो उन्हें जन्नत का पाकीज़ा माहौल याद आ जाता, मगर फिर जब वे अपने आसपास सोए हुए मासूम बच्चों को देखतीं तो उनके चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट बिखर जाती, क्योंकि वे जानती थीं कि अब इस ज़मीन को आबाद करना और अल्लाह के बंदों की तरबियत करना ही उनकी सबसे बड़ी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी मुकम्मल हयात तैयबा, पाक जिंदगी, इंसानियत की खिदमत, अपने ख़ानदान की बेहतरीन परवरिश और अपने खालिक हकीकी की खालिस इबादत में बसर फरमाई। ज़मीन की वो पहली ज़िंदगी सख्त ज़रूर थी, मगर उसी मुक़द्दस ज़िंदगी ने आज के इंसान को जीने का सलीक़ा सिखाया। उसी अजीम हस्ती के सब्र और किरदार ने हमें मेहनत, सब्र और इस्तिक़ामत, अपनों से मोहब्बत और ख़ता के बाद रब के हुजूर तौबा करने का सीधा रास्ता दिखाया। और यही हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी अज़मत, रूहानी रफ़ात और मकाम इलाही है। एक अदना सी गुजारिश, अगर हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज़ वाक़ये का ये पैगाम आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने घर की माँ, बहनों, बेटियों और अजीज़ों के मोबाइलों पर ज़रूर शेयर साझा करें, ताकि हमारी माँ बहनें भी इंसानियत की पहली माँ हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पाक किरदार, उनके सब्र और उनकी हया से वाकिफ़ हो सकें और उनकी तरह नेक और परहेज़गार बन सकें। अल्लाह ताला इस शेयर करने को आपके और हमारे लिए सदकाए जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।